بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی آج سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے۔ کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے کسی کیمپس میں ایک متنازعہ کویسچن ایک پرچے میں اور کوئز میں دیا گیا، اور جس میں ایک بہن اور بھائی کے حوالے سے کچھ متنازعہ بات کی گئی کہ ان کے درمیان کیا ریلیشن ہے، اور اس پر ویوز کا کہا گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے کیا ویوز ہیں۔ یہ بات اتنی سادہ اور آسان نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں گزشتہ 10-15 سال میں روشن خیالی کے نام پر اور سیکولر لبرل ایجنڈے کے فروغ کے نام پر اور LGBT کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیدہ و دانستہ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جس سے نوجوان نسل کے اندر ایسی چیزوں کی فیلرز چھوڑے جائیں اور ان کو ابھارا جائے ایسا سوچنے پر، اور ان کی جو فیلنگز ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ پبلک ہوں، ان کا جو ماحول ہے اور ان کے اندر جو آزادانہ اختلاط ہے اور انٹریکشن ہے بوائز اینڈ گرلز کا، اور ان کے اندر جو اس وقت کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہرگز پاکستان کا کلچر نہیں ہے، وہ ہرگز اسلامی روایات پر مبنی کلچر نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ مغربی تہذیب سے زیادہ متاثر ہے، اور مغربی تہذیب کو اس نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ کسی ایک یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے پورے نظام تعلیم کا مسئلہ ہے، اور ہمارے نظام تعلیم کی مہاریں بالکل ڈھیلی چھوڑ دی گئی ہیں، اور حکومت کا اس پر کوئی اب کنٹرول بھی باقی نہیں رہا، اور یہ دیدہ و دانستہ طور پر کیا گیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایک واقعے کو مثال بناتے ہوئے ہمیں پورے تعلیمی نظام کو اوورآل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے نصاب کو اثر نو اسلامی بنیادوں پر مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہ صرف نصاب کو اسلامی بنیادوں پر مرتب کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کے اندر پروان چڑھنے والے ماحول کو اثر نو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ان کو اسلامی اقدار پر اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کرداروں کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ایسے سوچ رکھتے ہیں اور ایسی سوچ کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ پرچہ کسی ٹیچر نے بنایا ہوگا، اور اس ٹیچر نے کچھ سوچ کر بنایا ہوگا، لہٰذا ایسی سوچ کے حامل لوگ اگر ہماری تعلیمی اداروں میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا زہر بھر رہے ہیں ہمارے نوجوان نسل کے اندر۔ میں نے اس پرچے کے مندرجات پر بات نہیں کی، اور بالکل ملفوف انداز میں اس کی نشاندہی کی ہے۔ میرا مقصد اس بات کو کھودنا اور کریدنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ اس چیز سے ہم الرٹ ہو جائیں، بحیثیت قوم اس پر ری ایکٹ کریں، اور یہ مطالبہ کریں کہ ہماری حکومت اور ہمارے اقتدار پر کی مسند پر فائز لوگ وہ اس چیز کی جو شدت ہے اس کو، اور اس کی حساسیت ہے اس کو محسوس کریں۔ لہٰذا اس ایک واقعے کو ٹیسٹ کیس بناتے ہوئے قوم کو اس پر پوری طرح ری ایکٹ کرنا چاہیے، پوری طرح منظم ہونا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک کے اندر اسلامی تہذیب اور اسلامی اقدار پر مشتمل ایک نظام تعلیم چاہیے۔